آج 29 ذی الحجہ ہے اور کل 30 ہو یا یکم محرم ہو۔ 27 کو عمر زخمی ہو گئے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ کو خنجر مارا، 27 سے آپ زخمی، یکم محرم کو آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک صدی کے آخر میں زخمی ہو گیا، دوسری صدی کے ابتدا میں شہید ہو گیا۔ ایک صدی جو رخصت ہو رہی تھی اس صدی کے آخر میں زخمی ہو گیا آخری دنوں میں، دوسری صدی کا پہلا دن تھا کہ اس میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ عشر مبشرہ میں صحابہ میں دوسرے نمبر پر ہے۔ صرف صحابی رسول نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے سسر بھی ہے، آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت کے نکاح میں بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی بھی ہے، عشر مبشرہ میں سے بھی ہے، بدر میں، احد میں، تمام غزوات میں آپ شریک بھی رہے۔ احد میں جب مسلمانوں کو عارضی طور پر ایک پسپائی ہوئی شکست ہوئی، کچھ لوگ تتر بتر ہو گئے، آگے پیچھے ہو گئے، لیکن عمر پھر بھی بھاگا نہیں، جمع ہوا تھا، ڈٹا ہوا تھا۔ بدر کے موقع پر آپ ڈٹے ہوئے تھے، تمام غزوات میں آپ ڈٹے ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، اتنا میں نے دودھ پیا، اتنا۔ یہ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ ہمارے لوگوں کو خطیبوں کے قصوں کی کافی عادت پڑی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی قصہ کر رہا ہے یا کوئی ڈوہیڑا سنا رہا ہے یا کوئی اخبار جنگ اور امت اخبار کی کوئی خبر سنا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، دودھ پیتے یہ دودھ اتنا میں نے پیا کہ میں سیراب ہو گیا، دودھ کے اثر میرے ناخنوں سے بھی نکل رہا ہے، اور کچھ دودھ بچ گیا، اس دودھ کو میں نے عمر کو دے دیا۔ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، حضرت اس کی تعبیر کیا ہے کہ آپ نے اتنا دودھ پیا کہ آپ کی انگلیوں میں، آپ کے پوروں میں بھی اس کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہے جی؟ کیا ہے کہ اتنا دودھ آپ نے پیا اور آپ کی انگلیوں میں بھی اس کا اثر ظاہر ہو گیا؟ فما اولتہ یا رسول اللہ، قال العلم، علم، اشارہ کر دیا کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، اس کے بعد علم پھر عمر کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواب میں اگر کوئی آدمی دیکھے کہ میرے گھر سے دودھ نکل رہا ہے، میں دودھ بانٹ رہا ہوں، تو پھر کسی مولوی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، اس کی تعبیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے علم کا، اللہ آپ کو علم دے گا، لیکن ایسا خواب آپ دیکھیں گے بھی نہیں، ایسا خواب آپ دیکھیں گے بھی نہیں۔ آپ کسی خانقاہ میں گئے تو بہت بڑا آدمی ہو گئے، آپ تبلیغی جماعت میں اپنے چلے لگائے تو بہت بڑے آدمی ہو گئے، مدرسے میں آپ نے یہ کہ تھوڑا سا ناظرہ پڑھا تو بہت بڑا آدمی آپ ہو گیا، کسی خطیب کے مرید بن گئے، آپ بہت بڑا آدمی ہو گیا۔ وہ خطیب کو بھی دودھ نظر نہیں آئے گا، آپ کو تو ویسے بھی نہیں آئے گا، وہ خطیب کو بھی دودھ نظر نہیں آئے گا۔ بعض ہمارے ساتھی کس کر کے جھوٹ بھی بولتے ہیں، لیکن اگر آپ خواب میں یہ دیکھیں کہ میں دودھ بانٹ رہا ہوں تو اس کی تعبیر یہی ہے۔ فرمایا کہ اتنا دودھ پیا کہ دودھ بچ گیا، باقی دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ فما اولتہ یا رسول اللہ، حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تعبیر یہ ہے العلم، اللہ نے عمر کو سب سے زیادہ علم دیا، سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے اور اس کے بعد عمر کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی قمیصیں، کسی کی قمیص گھٹنوں کے اوپر ہے، کسی کے گھٹنوں سے نیچے ہیں، اور کسی کی اس سے بھی زیادہ چھوٹی ہے، چھوٹی بڑی قمیصیں، سب کی قمیصیں دیکھ رہا ہوں۔ عمر کی دیکھی میں نے قمیص، عمر کی قمیص دیکھی کہ وہ ٹخنوں سے نیچے وہ قمیص لٹک رہی ہے، اتنی بڑی قمیص ہے، اتنی بڑی قمیص ہے۔ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ اعمال ہے اور علم ہے، عمر کا علم سب سے زیادہ ہے۔ قمیص سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، عمر کی قمیص سب سے لمبی قمیص ہے، قمیص سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اچھی قمیص ہو تو آپ سردی سے بھی محفوظ ہے، گرمی سے بھی محفوظ ہے، قمیص کے بغیر باہر نکلو تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ قمیص سے حفاظت بھی ہوتی ہے، قمیص سے خوبصورتی بھی ہوتی ہے۔ مولوی صاحب کی قمیص نکالو، منبر پر بیٹھا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا لگے گا۔ قمیص سے حفاظت بھی ہوتی ہے، قمیص سے زینت بھی حاصل ہوتی ہے، اور قمیص سے انسان کی جو ساخت ہے، جو ڈھانچہ ہے، شرمگاہ، یہ چھپ بھی جاتی ہے۔
عمر دین کا حافظ بھی ہے، محافظ بھی ہے، عمر دین کی زینت بھی ہے۔ قمیص سے زینت بھی حاصل ہوتی ہے، جس کی جتنی بڑی قمیص ہوگی اتنے۔ عمر کی قمیص سب سے بڑی تھی، قمیص باعث زینت ہے، عمر دین کی زینت ہے۔ اس لیے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرماتے تھے، اکثر آپ دعا فرماتے تھے، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین عندک الیک، اے اللہ یہ دو بندے ان میں سے جو زیادہ آپ کو محبوب ہے، آپ کو جو زیادہ محبوب ہے اس سے اسلام کو عزت عطا فرما دے، غلبہ عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام باحب ہذین باحب احد ہذین الرجلین، ان دو بندوں میں سے بابی جہل او بعمر بن الخطاب، ابو جہل یا عمر، جو آپ کو زیادہ محبوب ہو، جو زیادہ محبوب ہو اس کو اللہ میرے حوالہ کر دے۔ ہے تو دونوں سردار ہیں، دونوں کے دونوں سردار ہیں، اللہ اس کو میرے حوالہ کر دے، اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ چند دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اس لیے لوگ بتاتے یہ ہے کہ باقی صحابہ کو بھی اللہ نے چاہا ہے، اللہ نے پسند کیا، چنا ہے اللہ نے، صحابہ سارے کے سارے عظیم اور قیمتی، لیکن عمر وہ مراد رسول ہے، نبی نے اس کو مانگا ہے، نبی نے اس کا ارادہ کیا، عمر مراد رسول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر ما سلکت الا سلک الشیطان فجا غیر فجک، ما لقیک الشیطان سالکا الا ما لقیک الشیطان سالکا الا سلک فجا غیر فجک، چلتے ہوئے شیطان کسی راستے میں آپ کے آمنے سامنے نہیں آئے گا، جس راستے سے تو چلتا ہے شیطان راستہ ہی دوسری طرف بدلتا ہے، دوسری طرف چلتا ہے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے آپ یہ کر دینا، جن کو احتلام ہوتا ہے آپ یہ کر دے، والسماء والطارق بھی پڑھ لے، وضو بنا کر کے سو جائیں، جیب میں ایک مسواک بھی رکھیں، ادھر صرف عمر لکھ دے، عمر لکھ دے، اور ناڑا جو ہے نا وہ باہر نہ چھوڑے، اس کو اندر طرف لگائیں، آپ کو احتلام نہیں ہوگا۔ کر کے دیکھ تو لو، کر کے دیکھ لو، یہ عاملوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اور پھر بھی اگر ایک احتلام ہے کہ انسان کا جسم جو ہے نا وہ منی دانہ اس کا وہ منی سے بھر گیا ہے، ایک وہ ہے، شیطان آتا ہے اس کے پاس، تو میں نے عرض کیا کہ پھر شیطان نہیں آئے گا، آپ کو احتلام نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود اگر احتلام ہو جائے تو سمجھ لینا کہ نامرد ہو، آپ کو بیماری ہے، اب شیطان نہیں ہے، تو خود شیطان بن گیا۔ جس راستے سے تو چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر کے دوسرے راستے پہ چلتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوتا ہے۔ صحابہ بے تکلف تھے، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگا ہو تو آپ کے ساتھ بھی تو ہوگا، اس لیے کہ آپ بھی تو انسان ہیں۔ فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ ایک شیطان ہے، لیکن ولیکن اللہ اعاننی علیہ فاسلموا فاسلما، میرا شیطان جو ہے نا میرا تابعدار بن گیا، پیروکار بن گیا، میرا شیطان مجھ پر حملہ نہیں کرتا، فاسلما وہ تابعدار اور فرمان بردار بن گیا، یا فاسلموا میں اس کے وار اور اس کے میزائلوں سے اور اس کے حملوں سے میں سلامت ہوں، محفوظ ہوں۔ آپ غور کر لیں کہ شیطان آتا ہے لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے، یا میرا شیطان مسلمان نہیں ہو لیکن فرمان بردار بن گیا ہے، اور اگر فرمان بردار نہیں بنا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن عمر کو کہہ رہا ہے کہ جس راستے سے تو چلتا ہے شیطان تو وہاں سے بھاگتا ہی دوسرے طرف سے جاتا ہے، اس راستے پہ آتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ بھی مسلمان بیٹھے ہوئے آپ کہیں گے مولوی صاحب پتہ نہیں کون سی چینل سے گفتگو کر رہا ہے، کہ عمر کو شیطان دیکھ کر کے بھاگے اور نبی کے قریب آ جائے، لیکن نبی پر حملہ نہ کر سکے۔ نبی کی نماز پر بھی نبی پر حملہ کیا ہے، نماز میں۔ بخاری میں حدیث ہے ان افریتا تفلت علی البارحۃ لیقطع علی الصلاۃ، رات کو ایک شیطان آ گیا مجھ پر حملہ کر رہا تھا، میری نماز کو توڑنا چاہ رہا، اتنا حرامی ہے کہ نماز میں بھی حملہ کر رہا، لیقطع علی الصلاۃ، میری نماز کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، توڑنا چاہ رہا تھا، فامکننی اللہ منہ، اللہ نے مجھے قدرت دی، اس پر میں نے پکڑ لیا، فاخذت فاردت ان اربطه بساریۃ من سوار المسجد، میں نے کہا اب اس کو پکڑ لیا، میں باندھوں اس کو
اس کو مسجد کے پلر کے ساتھ باندھوں کہ صبح کو اس کو دیکھ لو کہ کیا حشر ہوتا ہے، کہ شیطان نبی پر اپنا وار نہیں چلا سکتا۔ لیکن آیا حملہ کرنے کی کوشش کی ہے معراج کے موقع پر بھی۔ اب عمر کو کہہ رہا ہے کہ آپ جس راستے سے جا رہے شیطان وہاں سے جا بھی نہیں رہا ہے، وہ اس راستے کو بدل کر کے آپ اگر ادھر نور محمد گوٹ سے مینگل گوٹ سے جا رہے ہیں، شیطان میمار سے جاتا ہے، راستہ ہی چھوڑتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب یہ تو پھر عمر نبی سے بھی بڑا ہو گیا۔ تو عمر نبی سے بڑا نہیں ہوا، لیکن آپ کا دماغ خراب ہے، آپ سمجھ نہیں رہے اس مسئلے کو۔ وہ یہ ہے کہ کبھی بعض کمالات، بعض خوبیوں کا اظہار شاخوں میں ہوتا ہے اور اصل جڑ میں نہیں ہوتا۔ بعض کمالات شاخوں میں ظاہر ہوتے ہیں، جڑ میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن کمال جڑ کا ہے، شاخوں کا نہیں ہے۔ آپ کے درخت پہ جو پھل لگتا ہے شاخوں پہ لگتا ہے، پھل آپ شاخوں سے کھاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ درخت کا جڑ تو کچھ بھی نہیں ہے، درخت کا جڑ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ شاخوں سے ہم نے پھل لیا ہے۔ تو دماغ تمہارا خراب ہے۔ یہ شاخ نہ ہو تو یہ پھلوں، یہ جڑ نہ ہو تو پھر شاخوں کے اندر پھر یہ ہے کہ اس طریقے پر پھل آئے کہاں سے؟ یہ سب کچھ سپلائی، یہاں سے پانی سینچائی جو ہوتی ہے وہ جڑ پانی لے کر کے اوپر پہنچا دیتا ہے، وہ ہرے بھرے ہوتے ہیں، جڑ کے اندر وہ چیز ظاہر نہیں ہے۔ پھول بھی شاخوں پہ لگتے ہیں، پھول قائم ہونے کے بعد پھل بھی بنتا ہے، پھل میٹھا بھی ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی کمال پھلوں کا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ پٹھان صاحب بلوچ تم اپنا دماغ درست کر دو، مسئلہ یہ ہے کہ تو سمجھ نہیں رہا ہے۔ یہ سارا سب کچھ احسان وہ جڑ کا ہے، وہ جڑ کا ہے۔ اگرچہ کمال کا ظہور جڑ میں نہیں ہو رہا ہے، کمال اور پھل اور مٹھاس اور حلاوت کا ظہور شاخوں پہ ہو رہا ہے، جڑ پہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن کمال جڑ کا ہے۔ اگر عمر میں کچھ کمالات نظر آ بھی رہے، خود جڑ میں محمد میں نظر نہیں آ رہے، لیکن کمال محمد کا ہے، کمال محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔